السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 45واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے 3-4 پروگرام سے اس بات پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اخلاقی لحاظ سے جو کی ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں نے اخلاق میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور آج اس کا آخری سلسلہ ہے. کل انشاءاللہ دوسرا پہلو آئے گا کہ کیا اخلاق میں برائیاں ہوتی ہیں عمومی طور پر. ویسے تو بہت لمبی چوڑی بات ہے لیکن اس میں سے اہم بات پر ہم نے گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے. آج جو ہے اس کی آخری کڑی ہے اور کل انشاءاللہ کل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو دنیا کے سامنے پیش کیے اور اپنی امت کے لیے کہ امت کے لیے نمونہ بنے وہ کیا ہے وہاں سے شروع ہوں گے. آج جو ہے وہ ہم جو بات آپ کے سے کرنا چاہ رہے ہیں ویسے لکھی ہے میں نے 5 باتیں. اگر ہم پانچوں کر لے گئے 35 سے 40 منٹ میں تو ہم 5 پر گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بخل پر بات کریں گے. بخل جانتے ہیں؟ کنجوسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس وقریب من النار. رواہ الترمذی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے وہ اللہ سے بڑا دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، جنت سے بھی دور ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قریب من النار، جہنم سے بہت قریب ہوتا ہے. ہم اس پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بخل کی ڈیفینیشن کیا ہے، بخیل کسے کہتے ہیں. جس طریقے سے فضول خرچی اسراف کے بارے میں نے آپ سے بتایا کہ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اتنا پیسہ خرچ کرو گے تو اسراف ہے، اس پر میں نے آپ سے گفتگو. اسی طرح بخل کا معاملہ ہے. ہم آپ کو ایک کسوٹی بتا رہے ہیں، اس کے تحت آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں بخل کیا ہے. تو اس کی تعریف میں یہ بات کہی گئی، غور سے سنیے گا. اس کی تعریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شریعت نے جن معاملے میں کہا ہے خرچہ کرو، وہاں پر ایک بندہ خرچہ نہیں کرتا ہے تو ایسی شکل میں یہ بخل ہے اور یہ گناہ ہے. بات سمجھے میری؟ اس کو ہم تھوڑا سا اور مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے اور شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی تم سے پریشان ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں اور تمہارے دل میں یہ بات اتر گئی کہ یہ بات سچ کہہ رہا ہے اور تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو بخل کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. جہاں جہاں بھی شریعت نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے ان تمام مقامات پر اگر آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو بخل کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. جس میں سے 4 اہم باتیں غور سے سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلم آپ کے علم میں آیا ہے کہ یہ پریشان ہے یا اس نے خود بتایا ہے میں پریشان ہوں اور آپ کو تحقیق ہے کہ یہ پریشان ہے اور 3 چیزوں کی آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. کتنی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ 3 چیزوں کی. نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانے کے پاس کے لیے پیسے نہیں ہیں، پہلی ڈیمانڈ کر رہا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے سطر کو ڈھانپ سکوں. تیسری بات کہہ رہا ہے کہ نہ مجھے کرائے پہ گھر مل رہا ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، اور نہ میرے پاس اپنی جھوپڑی ہے کہ میں دھوپ سے، پانی سے اور ہوا سے بچ سکوں.
یہ 3 ڈیمانڈ اگر وہ کر رہا ہے اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو. بحیثیت انسانیت کے ناطے ہم کو اس کی مدد کرنی ہے اپنی طاقت بھر. ایک وقت کا کھانا آپ کھلا سکتے ہیں، ایک وقت کا کھلا سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے دل میں یہ بات اترے گی نہیں تب تک آپ پر یہ واجب نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیشاور ہے اور ہر ایک سے اسی طرح کہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کی چوائس ہے، آپ مدد کریں یا نہ کریں. لیکن اگر آپ کو یقین ہو گیا، اور خاص کر ایسا بندہ جو کسی سے مانگتا نہیں ہے اور آپ کے نالج میں آ گیا، تو پروردگار عالم اس کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ ایسے شخص کی مدد کرنا جو لوگوں کے سامنے منہ نہیں کھولتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بندہ اندر سے کیا ہے، پریشان ہے. ایسے شخص کی مدد کرنا سب سارے لوگوں میں مدد کرنے میں سب سے افضل ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2، آپ کے جو خونی رشتہ دار ہیں وہ پریشان ہیں اور یہ 3 پریشانی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ جو بتایا آپ کو، لازم ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. اگر نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہیں، بخل کی کیٹیگری میں داخل ہیں. نمبر 2. نمبر 3، آپ کا پڑوسی ہے اور یہ 3 باتیں وہ پیش کر رہا ہے، لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. والدین ہیں اور وہ یہ 3 بات پلس ایک بات اور، یعنی لڑکا الگ رہ رہا ہے، والدین الگ رہ رہے ہیں، بچہ، والدین پیسہ مانگ رہے ہیں اور اس پیسے کا استعمال ان 3 چیز میں کرنا چاہ رہے ہیں. لازم ہے چاہے آپ کے پاس فاضل پیسہ ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہے جو آپ کا کھانا، اس میں سے بھی آدھا والدین کو دینا پڑے گا. ان کی بھی آدھی روٹی وہ کھائیں گے، آدھی روٹی آپ کھائیں گے. اور ان کے پاس جو چوتھی چیز ہے، 3 چیزیں تو وہ جو بتائی، چوتھی چیز ان کی یہ ہے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بھیجو بیٹا، پیسہ دو بیٹا، چونکہ میرے اوپر قرض ہے جو میں نے ضرورت کے لیے لیا ہے اور اب وہ قرضدار مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، لازم ہے بیٹے کو پیسہ دینا. اگر نہیں دیتا ہے تو یہ بخیل کہلائے گا. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو بھی بخیل کہلائے گا. 5ویں چیز، اگر کسی جماعت سے منسلک ہے، کسی کو وہ اپنا امیر مانتا ہے جماعت کو، اور وہ جماعت والے اس سے اپیل کر رہے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے اور اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جبکہ اس کو وہ امیر تسلیم کر چکا ہے کہ میرا امیر ہے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو اور چاہے اسلامی حکومت نہیں ہو. اگر آپ کسی جماعت سے منسلک ہو گئے ہیں اور امیر جماعت آپ سے اپیل کر رہا ہے پیسے کی، تو لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے. اپیل وہ 2 طریقے سے کر سکتا ہے، ویسے اس کو کرنا چاہیے مطلق اپیل. وہ یہ نہ کہے کہ ہر آدمی 5-5 ہزار روپے دو، یہ امیر کو خود ایسا ہونا چاہیے کہ ایسی اپیل نہیں کرے. اپیل وہ کرے 2 طریقے سے، کہ اپنی آمدنی کا 1% تم دو ہم کو، لہذا اس میں جو ہے آمدنی جتنی ہوگی اس کا 1% ٹھیک ہے. یا یہ وہ کہے کہ جو تمہاری طاقت ہے وہ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کی جو طاقت ہو وہ تو، جس میں ابو بکر نے پوری دولت لٹا دی، حضرت عمر نے آدھی دولت لا کر کے ڈالی. یہ وہی تھی کہ جس کو امیر مان لیا گیا تھا، لہذا اس کی یہ 5 جگہ ہوتی ہیں جو شرعی لحاظ سے پیسہ آپ کو خرچ کرنا ہی کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو بخل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. میں اپنی بات سمجھا لے گیا آپ کو. اچھا، دوسری چیز، ایک آدمی کے علاقے میں ایک چیز چل رہی ہے جو شرعی لحاظ سے ناجائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی علاقے میں یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، یہ ایک عام رواج ہے، گھر کے یہ سنت بھی ہے، لیکن عموماً یہ بات ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو کچھ لے کر کے جاتے ہیں. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ لے کر کے نہیں جا رہا ہے، یہ بھی بخل ہے. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس بخل پر گناہ نہیں ہوگا، خلاف اولا ہے. پہلے والے پر گناہ کبیرہ ہوگا تب پر. بات سمجھے میری؟ تیسری چیز، آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کہیں پیسہ خرچہ کرنے کی بات آ گئی.
اب آپ نہیں خرچہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے عزت جانے کا خطرہ ہے، اور آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، پیسہ ہی نہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پیسہ ہونے پر ہی بخل ہوتا ہے، جب پیسہ ہی نہیں تو بخل کیا ہوگا؟ یہ تو انڈرسٹینڈ بات ہے کہ پیسہ ہونے پر ہی بخل ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں کہیں ٹرین میں ہجڑے چڑھ گئے، چڑھ جاتے ہیں، اب وہ آ کر کے آپ سے پیسے مانگتے ہیں، اگر آپ پیسے نہیں دیں تو وہ آپ کی بے عزتی تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی جگہ پر آپ اگر پیسہ نہیں دیں گے تو بخل ہے۔ آپ کو اتنا پیسہ دے کر کے جان چھڑا لینی ہے کہ تاکہ بے عزتی، کیونکہ جس طریقے سے وہ ایکٹنگ کرتا ہے، جس طریقے سے وہ بے عزتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لہذا اس سے پہلے اپنی کیا کرنا ہے؟ عزت بچا لینا ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے بھی کیا ہے؟ پیسہ نہیں خرچہ کریں گے، بخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے پیسہ خرچہ کرتا ہے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہجڑے کی مثال میں نے جان بوجھ کر دی، یہ بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے بات۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شہر کا ایک گنڈا ہے اور آپ کا بس اس کے اوپر نہیں چل پا رہا ہے، ہفتہ وصول رہا ہے، نہیں کرو گے تو جان مال کا خطرہ آپ کے ہے، مجبور ہو کر کے آپ کو دینا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ، ورنہ یہ بھی بخل کہلائے گا۔ یہ الگ بات ہے، وہ 100% گنہگار ہے، لیکن آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے آپ دوسری کوشش بھی کرتے رہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو، اس کے خلاف مہم چلاویں، لیڈروں سے بات کریں، لیکن ابھی فی الحال وہ آگے آپ کے سر پہ کہ صاحب 10 روپیہ دینا ہے۔ یا کبھی کبھی آپ گاڑی سے سفر کر رہے ہیں گاؤں میں، ادھر ادھر وہ بیرکس لگا کے گاڑی روک دیتے تھے، آپ یہاں پہ چندہ دینے کا ہے ورنہ گاڑی تمہاری توڑ دیں گے۔ مجبوری ہے، وہاں پر بھی آپ کو دینا ہے ورنہ گاڑی بچانا ہے، اپنی عزت بچانی ہے۔ ایسے اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام چیزوں میں بخل کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بخل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخل کی بنیاد مال کی دولت ہے۔ بخل کی بنیاد مال سے دولت ہے۔ مال سے یہ جو کہا گیا کہ بعید من الجنہ، جنت سے بندہ دور رہتا ہے، کیونکہ جس آدمی کے دل میں مال کی محبت بیٹھ جائے گی تو ہزاروں وہ غلط کام دوسرے اس کی وجہ سے کیا کرے گا۔ تو بخل جو ہے وہ دوسرے مسائل کو، دوسری مصیبتوں کو بھی لے کر کے آتا ہے۔ لہذا اس لیے اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم مال سے محبت کی جائے۔ اچھا ہے بڑا مشکل کام یہ، چاچا بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ والی بات ہے۔ مال تو آدمی کو بہت پسند ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ کتنے دن ہمارے ساتھ رہنا ہے، پہلا سوال، کتنے دن ہمارے ساتھ رہنا ہے، پھر جس کے لیے بچا رہے ہیں وہ کتنا ساتھ ہمارا دیں گے۔ بھائی ہم نے بیوی بچوں کے لیے بڑا ادھر سے بخل کر کے اپنی جان پر کپڑا غلط پہن کر کے گندے میلے کچیلے پیسے بچا کر کے رکھا، قیامت میں اگر اس کی وجہ سے عذاب ملے گا تو بیٹا بیوی بہن کوئی نہیں بولے گی میرے بابا کو چھوڑ دو، میری وجہ سے انہوں بخل کیے لہذا مجھے پکڑ لو۔ ایک آدمی بھی قیامت میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہم نے جن کے لیے بخل کیا ہے وہ آپ کا اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا ایسا دھندا جو دنیا میں بھی لوگوں کو ذلیل کرے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے، ہر وقت اگر اس کا دھیان رکھا جائے تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، یہ بڑی خطرناک دوسری بیماری ہے، بد نظری، یہ جو دیکھنے کا چکر ہے۔ 90% یہ شکایت مردوں میں ہے، 10% یہ شکایت عورتوں میں ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں لاجیکلی کہ ہم جیسے عورتوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں ایسے عورتیں بھی مردوں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، دونوں میں ایک فرق ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دیکھیں جو بات کریں سمجھنے کی کوشش کریں، ہے دونوں میں اٹریکشن، عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن ہے، مرد کے لیے عورتوں میں اٹریکشن ہے۔
दोनों में फर्क क्या है? मर्द जब अट्रैक्ट होता है तो पूरा उसका बायोडाटा निकलता है। एक लड़का किसी लड़की से ताल्लुक हो गया कॉलेज की, ये किस बस नंबर में जाती है, ये घर से कै बजे निकलती है, इसके अम्मा अब्बा घर पे कब नहीं होते हैं, कॉलेज में कभी छूटती है, इसका सेक्शन क्या है, ये सारी बायोडाटा ये निकालने की फिक्र करेगा। लड़की अगर अट्रैक्ट हुई एक मर्तबा तो ये वो आपके पीछे ये नहीं पड़े। कभी आपने सुना आज तक कि एक लड़की ने लड़के को किडनैप कर लिया? ये नहीं होता ना। लड़का ही लड़की को क्या करता है? किडनैप करता है। तो उसमें अट्रैक्शन होता है, लेकिन बायोडाटा की फिक्र वो नहीं करती, ये किस बस नंबर से आ रहा है, किस गली में रह रहा है, इसकी फिक्र होती। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, सब इंसान के साथ हो सकता है। एक होता है मोहब्बत करना, एक होता है मोहब्बत में गिर पड़ना। ये गिर पड़ना किसी के साथ भी हो सकता है। इससे हमेशा पनाह मांगते रहना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बड़ा पाक साफ हूं। दो मामले में कोई बड़ा पाक साफ नहीं है, न कुर्ता है, न पैजामा है, न दाढ़ी है, कुछ नहीं। एक पैसे के बारे में और एक औरत के बारे में, याद रखें। इसमें किसी हमेशा मामला आप गैर जानिबदार करें और अजनबी की तरह करें, इन दोनों मामले में। नहीं ये बड़े दीनदार है, कोई दीनदार नहीं होता है। जितना बड़े हम मौलाना है उतना बड़ा हमारा शैतान भी मौलाना है। हम अगर 2 जगह से फारिग हैं तो वो 4 जगह से फारिग है, क्योंकि उसको हमको क्या करना है? बीट करना है, हमको दलील देना है। आप दलील देंगे, हम आपको चुटकी में उड़ाएंगे। वो हमसे दलील जब देता है तो बड़ी हाई फाई दलील देता है, लिहाजा इसमें किसी का एतबार नहीं। हमेशा शरीयत को मलहूज रखे। समझ में आ रही बात? उस्ताद पढ़ाने आ रहा है बच्चियों को, बड़ी बच्चियों को, नहीं उस्ताद साहब है। क्या उस्ताद साहब मुर्गी मुर्गा है? उस्ताद साहब की बात वही दिल है। आप मामला करें अजनबियत का उनसे। जैसे अजनबी आदमी वैसे ही उस्ताद भी है, वैसे भी मौलाना साहब है, वैसे ही कारी साहब है। सबके साथ मामला अजनबी का करें। तो ये जो बदनजरी का मामला है इसमें है दोनों, लेकिन वो 10% है, ये 90% है। एक चीज इसमें फिक्री है, वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रज़ी अल्लाह तआला से कि अली, जब तुम्हारी निगाह किसी औरत पर पड़ी, अब दोबारा तुम निगाह नहीं डालो। पहली जो पड़ गई वो माफ है, दूसरी जो है वो क्या है? गुनाह है। अब एक तकरीर कर रहे थे दुबई में, एक साहब ने सवाल कर लिया, मौलाना साहब जब अगर दूसरी गुनाह है, पहली को लंबी कर देने का, पहली निगाह ही लंबी कर देने का। मैं बोला पहली निगाह के लंबी करने की जब नियत करे तो दूसरी हो गई। जब पहली की नियत की गई कि अब लंबी करना है, वहां से कौन सी निगाह हो गई? दूसरी निगाह हो गई। ये मर्द आम है, 90% है, इसमें भी किसी के कुर्ते पैजामे का कोई ख्याल नहीं है, दाढ़ी का कोई ख्याल नहीं है। जब तक खौफे खुदा नहीं होगा तब तक इस मर्द से बंदा बच नहीं सकता है। ये जो शिकायत लोग करते हैं, हदीस में आता है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि ये जो लोग शिकायत करते हैं कि मौलाना साहब नमाज में दिल नहीं लगता, मौलाना इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर बदनजरी किसी के अंदर मौजूद है तो उसको इबादत में शगफ पैदा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने हदीस नकल की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब है, अभी हिंदुस्तान में वो किताब आई नहीं है, उर्दू में छपी है पाकिस्तान से, दवाए शाफी, बड़ी जबरदस्त किताब है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस चीज पर कोई अपने पाबंदी रखता है तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि उसको इबादत में हलावत, इबादत में मिठास और शीरनी महसूस होगी। ये जो हमको शिकायत है कि हमारी नमाज में हमारा दिल नहीं लगता, उसमें एक बड़ा रोल ये बदनजरी करती है और इस पर सवाब भी इतना बड़ा है। एक आदमी ने देखा, अब जब दोबारा नियत देखने की डाली और उसने फौरन निगाह नीचे कर ली, नहीं अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। देखो गौर से सुनिए, एक होता है फर्ज, एक होती है सुन्नत।
ایک ہوتی ہے نفل. اس کے بیچ میں الگ الگ لیکن بیسیکلی یہ 3 چیز ہوتے ہیں: فرض، سنت اور نفل. سنت کتنی بڑی بھی ہو جائے فرض کو کبھی ٹچ نہیں کر سکتی. نفل کتنی بڑی ہو جائے کبھی سنت کو ٹچ نہیں کر سکتی. ایک آدمی چپل پہنتے وقت داہنے پیر میں چپل ڈالتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائنے پیر میں پہلے پہنتے تھے، یہ سوچ کر کے دائنے میں ڈال رہا ہے. دوسرا آدمی بیٹھا ہوا 2 گھنٹہ سے تسبیح نفلی پڑھ رہا ہے، یہ اس سنت کے ثواب کو 2 گھنٹہ والا پکڑ نہیں سکتا. سنت سنت ہے، نفل نفل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور حرام سے بچنا یہ فرض پر عمل کرنے کے برابر ہوتا ہے. ایک آدمی نے فوراً نگاہ نیچی کی، کوئی آدمی 1000 رکعت نفل پڑھے اور ایک آدمی ایک مرتبہ اپنی نگاہ نیچی اس نیت سے کرے، وہ 1000 رکعت اس کو پا نہیں سکتی ہے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث نقل کر رہا ہوں جو ان سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روزہ فرض اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑیں اور اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھیں تو پورے زندگی کا نفل ایک روزے فرض کو پکڑ نہیں پاتا. یہ ہے فرض اور نفل میں کیا ہے، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں. لہذا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ آدمی دیکھیں نگاہ پڑ سکتی ہے، اس کا علاج 2 ہے. نمبر 1، بے ضرورت جائیں ہی نہیں کہ نگاہ پڑے. بازار جانا ہے مثال کے طور پر، یقینی بات سودا ہے، سلوک ہے، بازار میں کام ہی کر رہے ہیں، بزنس ہے. جو لوگ بے تکے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ تو صرف بازار گھومنے جاتا ہے، یہ تو ہر حال میں گنہگار ہے. بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم کیا کریں، ایسی محفل کو اٹینڈ کریں جہاں پر عورتوں سے ہمارا تعلق ہونے کے چانسز ہیں، مخلوط ہونے کے ملنے کے چانسز ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کریں. اور اگر ایسا ہو گیا کہ نہیں صاحب جانا ضروری ہی ہے، بازار میں ہی بزنس ہے، دکان ہے، شاپ ہے، تو ایسی شکل میں پھر ہر وقت اللہ کے رسول اور اللہ کے فرمان کو یاد رکھیں اور یہ سمجھیں کہ عبادت کر رہا ہوں، گھر کے دکان پہ کھڑا ہوں. وہ جو بندہ بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھا ہے وہ اور یہ دکان پہ جو کھڑا ہے اور ہر لمحے اپنی نگاہ نیچی کر رہا ہے اس وجہ سے کہ ہماری نگاہ نہ پڑے، یہ دونوں بندے میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا عبادت سمجھ کر کے یہ کام کریں تو انشاءاللہ اس بدنظری کا علاج ممکن ہے. دوسری چیز، تیسری چیز، یہ ایک بات اس میں اور بتا دیں آپ کو، یہ جو بدنظری سے روکا گیا ہے، حقیقت میں شریعت کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ کسی بڑے گناہ سے روکنے کے لیے پریکاشن لیتی ہے، مطلب پہلے سے اس کو روکنے کی فکر کرتی ہے. آپ دیکھیں پیٹرول پمپ پہ یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ سگریٹ ناٹ الاؤڈ. ایسا نہیں ہے کہ سگریٹ پیتے ہی پیٹرول پمپ پہ بھاگ سے آگ لگ جائے گی، یہ پریکاشن ہے. چانسز ہیں کہ آگ لگ جائے. یہ طریقہ قطعی نہیں ہے کہ پیٹرول پمپ کے پاس آگ جلائی جائے، بیچ میں فائر بریگیڈ رکھا جائے، دیکھیں آگ کیسے لگتی ہے. یہ طریقہ حفاظت کا نہیں ہوتا ہے. حفاظت کا طریقہ شریعت میں بھی یہی ہے، لوگوں نے بھی اسی طریقہ ہے کہ برائی کو ہونے سے پہلے روکو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں لا تقربوا الزنا، یہ نہیں بولتا زنا نہیں کرو، بولتا زنا کے قریب نہیں جاؤ. وہ یہاں سے یہ جو آنکھ کا معاملہ ہے، ایک حدیث بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں. پھر دوسری حدیث میں ہے کہ کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے. کیونکہ یہ سب زنا کے مقدمات ہیں، زنا سے پہلی کی چیزیں ہیں. یہ جو بدنظری سے یہاں روکا جا رہا ہے، اصل روکنا مقصد کس چیز کا ہے کہ تاکہ معاشرے میں زنا سے لوگوں کی حفاظت کی جا سکے. اچانک اگر آپ روکیں گے زنا کو تو بہت مشکل کام ہے. پہلے سے جو ہے وہ آپ سگریٹ پینا الاؤڈ ہی نہیں کریں کہ وہاں آگ لگنے کے چانسز ہوں. اس وجہ سے شریعت نے اس کو جو ہے یہاں سے روکنے کی فکر کی ہے. اور یہ آپ کو بتا دیں یہ شریعت کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہر برائی کو روکنے کے لیے وہ بہت دور سے اقدام کرتی ہے. مثال کے طور پر قبرستان میں
جا کر کے مردے کے لیے ایصال ثواب یا فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہا گیا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے نہیں پڑھے. کیوں ہاتھ اٹھا کر میں چانسز یہ ہیں کہ بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس سے کیا کر رہا ہے, مانگ رہا ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھیں, ہاتھ نہیں. آپ یہاں سے ہی سال ثواب بیٹھے کر رہے ہیں, آپ ہاتھ اٹھا کر کرے پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی روکنا مقصد ہے کہ اس چیز کی طرف لوگوں کی غلط فہمی نہ ہو. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرمائے اتقوا مواقع التہم, اے لوگوں تہمت سے بچو نہیں, تہمت کی جگہوں سے بچو, تہمت کی جگہوں سے بچو. اب ایک جگہ شراب پی جاتی ہے, نہیں صاحب میں شراب پیتا نہیں ہوں, میں بہت اپنے آپ کو بن رہا ہوں, مجھ سے مطلب نہیں, میں جاؤں گا, یہ طریقہ نہیں. آپ اپنی وجہ سے دوسرے کو کنفیوز نہیں کریں. آپ کو دیکھ کر کے کوئی آدمی اگر یہ سمجھ گیا جناب یہ بھی شرابی ہے, گھر کے آپ نے شراب نہیں پیا, آپ کی وجہ سے آپ کے اوپر گمان کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہوا, لہذا اس سے کیا کرے, اپنی حفاظت فرمائے. تیسری چیز تجسس. قرآن مجید کہتا ہے ولا تجسسوا, لوگوں جاسوسی نہیں کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى عورتن, جس کو کسی کا راز معلوم ہو گیا, فسترہا, اس نے اس کو چھپائے رکھا. کان کمن احیا معودتن, آپ نے فرمایا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا جیسے کوئی لڑکی کو دفنانے جا رہا تھا, اس نے اس کی جان بچا لی. اتنا بڑا اس نے کام کیا. یہ جو تجسس ہے یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو ٹریننگ دی, اپنے صحابہ کا جو تزکیہ کیا, ان کی جو تربیت فرمائی, زبردست قسم کا ایک پورے صحابہ کا بیچ تیار ہوا. ابھی ہماری عادت ہے, ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, اب آپ بیٹھے مولانا صاحب کسے ٹیلی فون کر رہے ہیں, ارے بھائی ہم کو اگر آپ سے متعلق ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کس کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹیلی فون ہمارا رکھا ہوا ہے, اب میں نہیں موجود ہوں, ارے SMS دیکھیں چیک کریں کیا ہے. یہ ساری برائیاں, کسی کی ڈائری دیکھنا, کسی کا جو ہے وہ خط پڑھنا, کسی کا ٹیلی فون اٹھا کر کے SMS, کسی کا پاسورڈ معلوم ہو جانا تو اس کا نیٹ کھول لینا, یہ سارے تجسس میں داخل ہیں. اچھا, یہ بندہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اگر اوپر والا میرا تجسس کر دیا تو کیا بنے گا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو آدمی یہاں کسی کے گناہ کو چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی قیامت میں اس کے گناہ کو سب کے سامنے کرنے سے چھپاؤں گا. اور اگر تم نے یہاں میں کیوں, حاصل کیا ہے, اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. جب ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں بندوں کی, تو پروردگار عالم کو سخت ناگوار ہوتا ہے کہ میرے بندوں کی اس نے کیا کی ہے, بے عزتی کی ہے. لہذا جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہماری بے عزتی بندوں کے سامنے کرے گا کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا برابر. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہماری غلطیاں, دیکھیں اللہ کا یہ تو جو اللہ رحمان اور رحیم ہے, کتنے گناہ ہم کرتے ہیں, اگر یہ معلوم ہو جائے پبلک کو تو مولانا صاحب کا سارا کریڈٹ ختم ہو جائے گا. کس نے چھپا رکھا ہے, رب نے چھپایا. اسی کا نام ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. اس نے اتنا بڑا کمال کیا, اتنی بڑی رحمت ہمارے ساتھ کی کہ پبلک میں ہمارے گناہ کو واضح نہیں کیا. لہذا اگر تم کو ایک آدھ چیز کسی کے بارے میں معلوم ہو گئی ہے, دبائے رکھو. اس میں عورتیں تو اتنا مشکل کام ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر ان کو کوئی ایک بات معلوم ہو گئی ہے, اگر وہ بتا نہ دے تب تک معاملہ, شوہر بڑی محبت میں اس کو بتاتا, دن بھر کی رپورٹ دیتا جا کر کے, شام میں آج بازار میں یہ ہوا, ویسا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں ہے. یہ جو بتا رہے ہیں حضرت, ایک مرتبہ ہر بات کرنے سے پہلے, علاج بتا رہا ہوں, ایک مرتبہ ہر بات کرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ سوچ لیں کہ یہ اطلاع میں اس کو کیوں دے رہا ہوں, کیا اس کا فائدہ ہے. سارا معاملہ کنٹرول میں آ جائے گا. ایک مرتبہ صرف سوچ لیں
کہ یہ بات میں جو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں، بھائی سے بتا رہا ہوں، دوست، کیوں میں یہ بتا رہا ہوں، کیا چکر ہے اس کے پیچھے؟ جب تک شرعی لحاظ سے ٹک نہیں ہو اوکے کا، تب تک آپ بتائیں نہیں، آپ کی خود بخود 50 سے 60% باتیں ختم ہو جائیں گی۔ بزرگوں، جو یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بڑے بڑے جو بزرگ گزرے، ان کے اندر 3 صفت عموماً ہے: کم بولنے کا، کم کھانا، کم سونا۔ ہمارے پاس یہ تینوں زیادہ بے تکی بات کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بات ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں اس آدمی سے، آخر اس کا کیا فائدہ ہے شرعی لحاظ سے۔ ایک مرتبہ یہ بات سوچ لیں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ جو جاسوسی ہم کو معلوم ہوئی ہے وہ اس کو ہم کسی سے، چلو ایک ہم نے غلطی کی، معلوم کر لی۔ اب دوسری غلطی یہ کہ ہم اس کو کیا پہنچا رہے ہیں، بیگم کو پہنچانے کا مطلب یہ ہے پورے شہر میں بات پہنچ گئی، اب ضرورت مزید آپ کو ایڈورٹائز کرنے کی نہیں ہے۔ ان کو آپ نے بتا دیا، ان کے پورے ایجنٹ لگے ہوئے ہیں، سنواد داتا، سب بات پہنچا دیں گے، سارا معاملہ حل ہے۔ لہذا یہ جو جاسوسی ہے یہ بڑی خطرناک چیز۔ اچھا، اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ حکومت جو جاسوسی کرتی ہے، جاسوسی صرف اس وقت شریعت میں جائز ہے جبکہ معلوم ہو رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، اب لہذا اس کی تحقیق ہونا چاہیے۔ جاسوسی اس لیے نہ کرے تاکہ معلوم ہو کہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ دونوں فرق محسوس کیا؟ نہیں سمجھے؟ پھر سے سنیں۔ ایک جگہ پہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے، کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، ایسی شکل میں حکومت چاہے تو وہ جاسوسی کر کے پتہ لگائے کہ حقیقت کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آگے بڑھ کر کے کہ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اپنے آنگن میں پی رہا تھا بیٹھا ہوا، اور ایک عورت بھی تھی، گانا بجانا بھی چل رہا تھا۔ یہ گھوڑے پہ تھے تو یقینی بات ہے دیوار ان کو تھوڑا سا لگا کہ کچھ آواز آ رہی ہے گانے کی، یہ دیوار پہ چڑھ گئے۔ دیکھا تو حضرت پیے ہوئے ہیں اور وہ گا رہی ہیں، لیکن وہ جو پیے تھا نا وہ ہوش میں تھا، وہ اتنا مدہوش نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے دشمن، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایسی برائیاں کرے گا تو اللہ تیرے رات کو فاش نہیں کرے گا؟ اس نے کہا عمر ہم نے تو جو غلطی کی وہ تو کی، تم ایک ساتھ 3 غلطی کر رہے ہو۔ پرانا پیک کر رہا ہوگا، چڑھائی نہیں چڑھی ہوگی۔ اس نے اس حالت میں حضرت عمر سے کہا کہ ہم تو ایک غلطی کر رہے ہیں، تم 3 غلطی بیک وقت کر رہے ہو۔ اب آج کی طرح تو حکمران ہوتے نہیں تھے، ان کے تو کان کھڑے ہو گئے کہ اللہ میں تو اچھائی کے لیے کام کیا، ہمارے سر ہی لگا دیا اس بندے نے۔ کہ اب پہلی غلطی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تمہیں جاسوسی کر رہے ہیں، نمبر 1 غلطی۔ نمبر 2، اللہ بولتا جب کسی کے ہاں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، تمہیں بغیر اجازت کے آئے، نمبر 2 غلطی۔ نمبر 3، اللہ بولتا کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ، تمہیں پیچھے سے آئے۔ یہ 3 غلطی بیک وقت ہو رہی ہے۔ میں ایک غلطی کر رہا ہوں، تم 3 غلطی کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے ایسا کام نہیں کرو۔ لیکن اس پر کوئی کارروائی انہوں نے نہیں کی۔ تو پتہ کیا چلا، ہم جاسوسی اس لیے نہیں کرے کہ معلوم کرے گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، گناہ ہوتے نظر آنے لگے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایسی شکل میں حکومت کو بھی اجازت ہے اور اولی الامر کو بھی اجازت ہے۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ باپ بچوں پر، شوہر بیوی پر، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر، یہ تینوں اولی الامر کی کیٹیگری میں داخل ہیں۔ میں بڑا بھائی ہوں گھر میں، کچھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے گھر میں جوان لڑکی موجود ہے، ہم نوٹس نہیں لے رہے، یہ یہاں جاسوسی کرنا چاہیے، یہ کیوں بندہ آ رہا ہے، کیا چکر ہے اس کا۔ ہم نے اپنے لڑکی کو موبائل دلا رکھا ہے، کبھی کبھی اچانک چیک کریں موبائل کیا چکر ہے۔ یہ اس قسم کی جاسوسی کرنا لازم ہے، ورنہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر آثار نظر آ گئے تب تو لازم ہے،
اور اگر احتیاطی طور پر بھی اولو الامر لوگ یہ کریں تو اس سے جو ہے وہ کیا ہے گناہوں سے بچنے کے چانسز ہیں، ورنہ عام طور پر جاسوسی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ چوتھی چیز گمان، 35 منٹ ہو گئے، اس کو بیان کر دیتے ہیں مختصر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ سارے گمان غلط نہیں ہیں، کچھ گمان کبھی کبھی لازم کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اچھا گمان ہے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے، رسول نے جو بات کہی ہے وہ اچھی ہے، یہ گمان ہم کر رہے ہیں، یہ گمان کرنا لازم ہے۔ ایک جج کے پاس کیس گیا ہے، دونوں اپنی گواہیاں دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سن رہا ہے بیٹا، اب وہ اپنے گمان ہی پر فیصلہ کر رہا ہے کہ نہیں صاحب اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہ بندہ سچ ہے وہ غلط ہے، ایسی جگہ بھی گمان کرنا کیا ہے جائز ہے، ورنہ وہ ڈیسیزن ہی نہیں لے پائے گا۔ اچھا، تیسری چیز، ایک جگہ پر سارے آثار غلطی کے نظر آ رہے ہیں، ہم بھولے منع میاں بنے بیٹھے ہیں، نہیں آپ گمان برا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے جہاں پر آثار نظر آ رہے ہیں غلطی کے، وہاں پر آپ کو گمان کرنا ہے کہ یہاں غلط ہونے کے پورے چانسز ہیں، ایسا گمان کرنا بھی جائز ہے۔ چوتھا گمان جو ناجائز ہے وہ گمان یہ ہے کہ بے مطلب ہم کسی کے بارے میں گمان، گھر میں پیسہ غائب ہو گیا، کام والی نکالی ہے، چاہے بڑا بیٹا نکالا ہے، جانا ہے کام والی کی، اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں، آفس میں آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، یہ حدیث کو سن لے، بہت غور سے اس پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر تم کو چانسز ہے بلیو کرنے کا، ان چیزوں کو پہلے سے مکفل رکھو۔ گلے پہ آپ بیٹھے ہیں، گھر میں دکان پہ جو ہے وہ نوکر بھی ہے، اب آپ 5-10 منٹ کے لیے جا رہے ہیں تو بھی چھوڑ کر نہیں جائیں، لاک کر کے جائیں، کیونکہ 5-10 منٹ کے لیے آپ گئے، اس نے نہیں نکالا ہے اور کہیں آپ کو حساب نہیں مل رہا ہے، کس کے اوپر گمان جائے گا؟ اسی کے اوپر جائے گا۔ اس لیے ہماری تربیت اللہ کے رسول نے کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو مکفل کر کے جاؤ۔ جہاں جہاں آپ کو ایسے چانسز ہیں پیسے کے، کسی چیز کے، وہاں پر پوری احتیاط کریں۔ تالا، اور سے سنیے گا، تالا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ایماندار کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ تالا چور کے لیے نہیں ہوتا، چور سارے تالے کھولتا ہے۔ آپ سوچیں ہم نے تالا لگا دیا ہے، اگر وہ چوری وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تالا لگائے تاکہ ایماندار کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ بھئی ایک آدمی کے سامنے غلہ کھلا رکھا ہوا ہے، تنخواہ اس کی 1200 روپے ہے، آپ اگر اس کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چانسز تھے کہ نہیں تھے؟ 10-5 روپے نکال لیتے۔ یہ موقع آپ فراہم نہیں کریں کہ آپ کو گمان ہونے کا موقع ملے۔ تو گھر میں بھی، آفس میں بھی، اس میں ساری چیزیں پیسے کی نہیں، جن جن چیزوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے پہلے آپ اس کا پورا پریکاشن لیے رہیں، اور جب چیز اس کے باوجود بھی ہو جائے، پیسہ ہم کمرہ ہے، ہم 24 گھنٹہ بند رکھتے ہیں، اب پیسہ غائب ہو گیا کمرے سے، تو ہم کو شک نہیں ہوگا جلدی سے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 24 گھنٹہ کمرہ بند رکھا ہے، 1 منٹ کھولا نہیں ہے۔ ہم بچوں کے اوپر، مدرسے کے اسٹاف کے اوپر ہم نہیں شک کر پائیں، لیکن اگر ہمارا کمرہ کھلا ہوا ہے اور پیسہ غائب ہوا ہے تو پھر پہلی فرصت میں ہم کیا کریں گے؟ نظام مدرسے کے بچے نکالے ہیں فلاں، لہذا اس کی احتیاط کرنا ضروری ہے، تبھی ہم گمان سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے۔ غصہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک غصہ ہمارے اختیار میں ہے، ایک غصہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک ٹیچر غصہ ہوتا ہے، ہونا کر کو غصہ ہوتا، حقیقت میں اندر سے غصہ نہیں۔ ایک استاد بچے کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، جان بوجھ کر غصہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ بچہ کام کر کے نہیں آیا ہے، اگر وہ اس کو ہنس کر کے کہے گا کہ نہیں تم نے بہت اچھا کیا، کام کر کے نہیں آئے، بڑی خوشی کی بات، تو کام نہیں کرے گا۔ ہم کو وہاں پر غصہ شو کرنا، یہ اختیاری غصہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم غصے کی اس بات کر رہے ہیں جس میں ہم کو غیر اختیار ہے، ہم اختیاری نہیں، آ گیا غصہ۔ اب غصہ آنے کی وجہ 3 بات ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ایک آدمی کو ہم نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، میرا پارا چڑھ گیا، یہ شرعی غصہ ہے، یہ غصہ بڑا محترم ہے۔
یہ غصہ بڑا محترم ہے، اسی کا نام البغض للہ ہے۔ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر کے اس ظالم پر غصہ آ گیا، یہ غصہ بھی بہت اچھا غصہ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ غصہ ہر وقت برا ہوتا ہے، غصہ اگر شرعی لحاظ سے آیا ہے تو بہت محترم ہے، اور وہ غصے پر باقاعدہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کوالٹیز ہمارے اندر رکھی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہے، وجہ ہے۔ تو ایک غصہ سب سے پہلے آنے کی وجہ یہ ہو سکتی، یہ ایک الگ بات ہے، اس پر آتا کم غصہ۔ یہ پہلا والا جو غصہ بتایا، یہ غصے کی کیٹیگری میں بہت کم لوگ ہیں جن کو غصہ آتا ہے۔ نمبر 2، غصہ آتا ہے ہمارے مزاج کے خلاف کام ہوا ہے۔ سارا غصہ 90% اس وجہ سے آتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی کام ہوا ہے اور وہ سچ ہے تو ہم کو غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر یہ کمزوری رکھی گئی ہے کہ ہم اپنے خلاف کسی کو سن نہیں سکتے، لہذا یہ جو غصہ ہے یہ خطرناک غصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا غصہ وہ غصہ ہے دیر میں آتا ہے جلدی جاتا ہے، دیر میں آتا ہے جلدی جاتا ہے۔ وہ غصہ بہت برا ہے جو جلدی آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے۔ گھر میں ہے، بیوی سے کوئی ٹنپن ہو گئی، پورے 2 دن منہ پھلائے ہوئے ہیں، یہ سب سے بری بیماری۔ شادی کرنے والے پہلے دن یہ سمجھا دینا چاہیے بیوی کو، دیکھ ماں تمہیں ہمارے ساتھ رہنے کا ہے، تمہیں بھی غصہ آ سکتا، ہم نہ بھی غصہ آ سکتا، جتنی ہے بات تم کہہ لو، منہ پھلا کر کے نہیں۔ یہ جو گھر میں منہ پھلانے والی بیماری ہے نا، یہ پورے آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیتی۔ وہ بندہ دکان جانا ہے وہاں لڑنا ہے، کالج جانا ہے وہاں لڑنا ہے، بچہ ہے اسکول میں، سب جگہ اس غصے کا پنگا ہوتا جائے گا۔ جو ہے آمنے سامنے بات کر لو اور بات ختم کرو۔ اچھا، یہ ہے بڑا مشکل کام، کیونکہ وہ تو محترمہ مشہور ہی اسی چکر میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ ناراض ہو گئی تو 5 دن تک ناراضگی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کا ایسا کوئی معاملہ، 9 بیویاں رہیں کہ اللہ کے رسول